चुकी हैं और पीडीपी के लीडर مدد تہِ ٲسٕس نا اَنٕنۍ یوٗرۍ اگر توٗرۍ بہٕ گژھٕ توٗرۍ اگر یہاں آئیں اگر وہاں جانا ہے تو پہنچن دے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارا نصیب ہے صحیح یہ کرو جد بھی وہ غریب نہ زوال راگیر کوئی چلتا ہوئے اس نہ زوال آ بس چاہتے بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا بچے کا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا دکھ میں شریک ہے کیا شکریہ کیا کرنا ہے ہمارا دکھ میں تو شریک ہے اور کتنے بچے ہیں آپ 2 کیا کرتے ہیں وہ لڑکے مزدوری کا اچھا جی ہم بات کریں گے کہ کم سے کم تو یہ تو مجھے لگتا ہے اچھا نہیں لگتا یہ بات کہنا اس وقت مگر کم سے کم ایک بچے کی نوکری لگ جانی چاہیے اور باقی بھی جو ہے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے وہ اپنے بزرگ ماں باپ کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے دلی گیا تھا اور وہاں بلاسٹ کا شکار ہو گیا اور اب اس کی یہ جانتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جوان بچے کی 30 سال کے لڑکے کی لاش ان کو ملی اب تو اس میں یہی ہے کہ بہت افسوس ہے جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ بہت غریب گھر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے ان کے پاس اور اسی لیے شاید وہ دلی بھی چلا گیا تھا مزدوری وغیرہ کرنے کے لیے تو ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے اس کو تو واپس نہیں لا سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ باہر کاروبار کر رہے ہیں چھوٹے کاروبار شال والے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں ملک کے مختلف کالجوں میں پڑھتے ہیں جہاں پر اس وقت وہ بہت مشکلات کا سامنا فیس کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دلی میں ہوا وہ قابل مذمت ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لوگوں میں بہت غصہ ہے اور بہت خوف بھی ہے تو مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ جو ملک کے اندر اس کو اپنا ملک جو ان کا سمجھ کے وہاں مزدوری کے لیے جاتے ہیں پڑھنے لکھنے لیے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے ان پہ غصہ نہیں اتارا جانا چاہیے اور ساتھ ہی ایک ماں کی حیثیت سے میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ڈاکٹر جیسے جن کو اس قوم کی خدمت کرنی چاہیے ایک اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے وہ اتنا خوفناک راستہ اختیار کر رہے ہیں اتنا خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ موت کو ترجیح دے رہے ہیں زندگی کے بجائے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے جو ہمارے علماء ہیں جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں جیسے میر وائس صاحب ہیں جیسے رحمت اللہ صاحب ہیں اور بھی جتنے لیڈر میں کتنوں کا نام لوں ان کو سامنے آ کے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے بے شک 2019 میں جو ہمارے ساتھ ہوا جس طرح سے 370 کو ختم کیا گیا اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے اوپر دباؤ کیا گیا ایک پکڑ دکڑ کا ماحول ہے ایک بڑا دم گھٹنے والا ماحول پیدا کیا گیا مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ ہمارے نوجوان اس سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جان کو ایک زندہ بم بنا کے خود بھی جان دے اور دوسرے کی بھی جان لے بے گناہوں کی جان لے یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں امید کرتی ہوں عمر صاحب سے میری گزارش بھی ہے کہ وہ دلی میں بات کرے سرکار کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوم منسٹر کے ساتھ کیونکہ بہت اس وقت خوف زدہ ہے ہمارے کشمیر کے لوگ یا جموں کے لوگ جتنے بھی ایریا سے ہمارے لوگ باہر کاروبار کر رہے ہیں یا نوجوان ہیں کیونکہ ابھی ہماچل پردیش کا ایک ویڈیو سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کس طرح سے ہمارے جو شال والے ہیں یا دوسرے کاروباری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے یہ حادثے میں ملوث تھے آپ بے شک ان کو سزا دے دیجیے جو آپ دینا چاہتے ہیں مگر اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ آپ اجتماعی طور پہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کو اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا ہم درد سمجھتے ہیں تکلیف سمجھتے ہیں جن کے لوگوں کی جان گئی اس میں یہ بھی شامل ہے یہ بھی کشمیر کے رہنے والے ہیں تو مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غصہ جو ہے عام کشمیریوں پہ نکالیں اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب اس مسئلے کو دلی میں جو سرکار ہے اس کے ساتھ اٹھائیں گے ہوم منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے
मैं भी कोशिश करूंगी कि किसी न किसी से दिल्ली में बात हो जाए हमारी, ताकि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जिनको इस वक्त जहां वो किराए पे रहते हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है, कॉलेजेस में उनकी प्रोफाइलिंग हो रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मतलब हर तरह से उनको हरासा होता है, किया जा रहा है। तो इससे तो हालात और दूरियां पैदा हो जाएंगी आपस में, इससे मसला हल नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बिगड़ सकता है। इस हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कल इनकार किया है गांधरबल में हमारे साथ बात करते हुए कि ना ही नौगांव पे बात की और ना बड़गांव। देखिए मैं इसमें नहीं पड़ी, ये पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खौफनाक दौर से गुजर रहा है। हमारे लोग इस वक्त मुसीबत में फंस गए हैं, मुश्किलात में फंस गए, न यहाँ वो ठीक तरह से रह सकते हैं, हिफाजत से रह सकते हैं, और जब बाहर चले जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, तो ऐसे में जिस डॉक्टर ने इस हादसे में इतने बड़े ब्लास्ट में हिस्सा लिया, तो उन्होंने न सिर्फ अपनी जान दे दी और बेगुनाह लोगों की जान ली, बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया। जो पहले ही हम शक के दायरे में हम लोग होते थे, अब इससे और ज्यादा शक के दायरे में आ गए, और यहाँ क्या हो बाहर क्या हो, हर जगह जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना महाल हो गया। ये बहुत बुरा है। पहले ही हमारी पुलिस जो है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन का मुकाबला करते हैं, जहाँ उनकी जान, हमें एनकाउंटर वगैरह में उनकी वैसे भी जान चली जाती है, तो फिर से उनको इतने बड़े खतरे में डाल देना, जहाँ आपका एमोनिया नाइट्रेट है, जिसको आपने पहले इतनी दूर फरीदाबाद से लेके आए, कैसे लेके आए, किस तरह लेके आए मुझे नहीं मालूम, मगर उसके बाद सिविल नायब तहसीलदार और आपका दर्जी बाकी सिविलियन को लेके और पुलिस को भी लेके भी, जो ऑलरेडी इतनी मुश्किलात का सामना करते हैं, उनको इस काम के लिए करने के लिए बोला, जो काम उनका एक्सपर्टीज ही नहीं है, जो काम वो कर ही नहीं सकते हैं। तो इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो कहती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक अभी वहाँ हमारे दिल्ली में 15 लोग चले गए, जिसमें हमारे ये बिलाल साहब भी थे, और यहाँ हमारे 9 लोग चले गए। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत बहुत मुसीबत से मुतालबे की क्या बात है, जो इनका तो लख्त जिगर चला गया है। कोई भी दुनिया का कोई कंपनसेशन इनके बेटे को वापस नहीं ला सकता है, मगर जो सरकार को जो करना है, न सिर्फ यहाँ की सरकार को, मैं कहती हूँ कि जो मरकजी सरकार है, जो दिल्ली में सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, मरकजी सरकार की, होम मिनिस्ट्री की, जो दिल्ली में लोग हैं उनकी हिफाजत कैसे हो, तो उनकी तरफ से भी और यहाँ की सरकार की तरफ से भी इस खानदान की पूरी मदद होनी चाहिए, और कम से कम खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।